شفقت عباسی صاحب کے گھر پہ جو ہے آج لنچ ہے. گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ صاحب کو جو ہے ایک بڑا سا گفٹ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ شفقت عباسی صاحب اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس میں سر شیر ہے. شیر ہے سر؟ سر اصلی یا نقلی؟ شیر اصلی ہوتا تو گھٹ کے مر جاتا. شاہ صاحب شیر کو قید کیا ہوا ہے. آج آپ کو جو ہے وہ شیر مل گیا ہے. ویسے تو آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, کیا مستقبل میں نون لیگ میں شمولیت کی تیاری تو نہیں کر رکھی ہے؟ نہیں, اتنے چھوٹے کارٹون کی وجہ سے نون لیگ میں نہیں جا سکتے. تو یہ جی پیار بھری. ہاں اس میں شیر ہو خواہ تیر ہو. السلام علیکم جی, دس از شان چودھری. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب ہمارے پیچھے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شفقت عباسی صاحب کا گھر ہے, وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک خوش رکھے, بڑا خوبصورت گھر ہے. اللہ پاک ان کے کھانے میں بھی برکت ڈالے. آج انہوں نے جو ہے وہ دوپہر کا کھانا یعنی لنچ جو ہے وہ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب کے اعزاز میں رکھا ہوا ہے. اور آج کے مینیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سب سے پہلے تو جی سیلڈ رکھا ہوا ہے, واک بیف ہے, یہ رائس ہیں, یہ چکن کڑی ہے, رس ملائی ہے جی. یہ دو طرح کی ہے, جو شوگر والے ہیں وہ یہ ہری والی رس ملائی کھائیں گے, اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ وائٹ والی کھا چکے ہیں. تو کھانے کے بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے. یہ سبزی ہیں جو کہ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ صاحب کو بہت پسند ہے. یہ پاستا ہے جی, یہ پینکو چکن ہے, اور یہ وسیبی پرانز ہے جی. تو بہت زیادہ اچھا کھانا تھا, بہت سارے لوگوں نے انجوائے کیا. تو اس کے بعد کھانے کے بعد جو گفتگو ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے باقی سارے لوگوں کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ دوبارہ 2 ہفتے کے دوران جو ہے وہ دوسری دفعہ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب موجود ہیں. اور آج جناب شفقت عباسی صاحب ہیں, بڑے پیارے, ان کے گھر پر آج لنچ تھا. اور آپ کو شاہ صاحب ایک زبردست بات بتاؤں, مجھے عباسی صاحب نے کھانے کے دوران بتائی کہ ان کی جو بیٹی ہے ہماری بہن, وہ سنگاپور میں ہیں, اور انہوں نے اسپیشل ان سے مینیو پوچھا آپ کے لیے کہ ہمارے دوست آ رہے ہیں, مہربان آ رہے ہیں, ان کے لیے کھانا جو ہے وہ کیا اس کے اندر رکھا جائے. تو یہ سنگاپور سے ڈیسائیڈ ہوا. تو آج کے کھانے میں بہت ساری چیزیں تھی, وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا تھا. تو کیا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا؟ بھنڈی تھا ہی نہیں. بھنڈی تھا ہی نہیں, وہ جو بھنڈی کی طرح وہ واک بیف تھا اور بڑے مزے کا تھا. کیا آپ کو اچھا لگا اس میں؟ جتنے ڈش تھے سب اچھے. پہلی بار میں نے تمام ڈش سے تھوڑا تھوڑا چکھا ہے. ٹھیک ہے. اور جینگا ٹھیک مزدار بنا ہوا تھا, زبردست. تو میٹھا کھایا آپ نے؟ اس کے اندر جو ہے رس ملائی تھی, اور اس کے اندر 2 طرح کی رس ملائی تھی. جو سفید رنگ کی تھی وہ تھی شوگر والوں کے لیے جس کو شوگر نہیں ہے, اور جو ہرے رنگ کی رس ملائی تھی جس کو شوگر ہے ان کے لیے تھی. تو میں نے دیکھا جن لوگوں کو شوگر تھی وہ سفید والی کھا رہے تھے, اور جن کو شوگر نہیں تھی وہ ہری والی کھا رہے تھے. الٹا کام کر دیا تھا. وہ ان کا اپنا لک ہے. تو یہ جنہوں نے کھانا ڈیسائیڈ کیا تھا ان کے لیے بھی کوئی پیغام؟ سنگاپور میں ہماری بہن ہے شفقت عباسی صاحب نے بڑی محبت سے ہمارے بیٹی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہمارے خاطر جو ان کا پسند تھا, لاجواب اچھا کھانا تھا. بہت اچھا کھانا تھا. ذائقہ تو دیکھو اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے بہت ساری جگہ پہ, لیکن جو پیار, محبت, اخلاص, جس طرح سے کھانا ٹیبل پر سجایا گیا اور جس محبت سے شفقت عباسی صاحب نے کھانا کھلایا ہے, تو یہ ان کی شفقت ہے ہمارے سر کے اوپر. تو شاہ صاحب بہت سارے لوگ جب یہ ویلاگ میرا دیکھتے ہیں تو سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے گورنر ہیں کہ سندھ کے گورنر ہیں؟ ہر وقت سندھ میں موجود ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ آپ یہیں پر موجود ہو, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھٹو صاحب کی وجہ سے مجھے سندھ سے پیار ہے, یہ 10 دفعہ میں نے کہا. ٹھیک ہے. تو کراچی میں کسی کو روکتا ہوں نہیں, جتنے دفعہ آ جائے کیا, لیکن میں خود سوچ رہا تھا شاید کچھ چہرے بار بار دیکھنے سے تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے, جس میں آپ بھی شامل ہیں. اچھا, یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز جو سب سے اچھی ہے کہ آپ کے ہر ٹور پہ جو ہے وہ دعوت ہماری مختلف لوگ کر رہے ہیں, یعنی کہ جس نے پہلی دفعہ کی تھی اس نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کی, موقع نہیں مل پا رہا, یا نئے لوگوں سے ملنا جو ہے وہ زیادہ آپ کو پسند ہے؟ نہیں, ظاہر ہے دنیا میں چاہتا ہے ہر کوئی کہ اس کے دوستوں میں اچھے دوستوں کا اضافہ ہو, لیکن یہ میں بات ضرور کہوں گا, میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. اچھا. اور کھانا کسی اور کی وجہ سے, کسی اور نے. زبردست. سر آ رہا ہوں, سر آپ کی طرف آ رہا ہوں, مائک ہے سر اس میں. اچھا. لیکن ان کے ساتھ ملاقات ہوا تو دوستوں میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. اور میرا خواہش ہوتا ہے ہمیشہ اچھے دوستوں میں بیٹھے, اچھے جہاں عزت ملے وہاں جانا چاہیے. بھائی جن کے گھر پہ آج دعوت ہے, ان کا گھر بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے, اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے. آپ کو شفقت عباسی صاحب سے بھی ملواتے ہیں سر. تو یہ پکڑیں سر, یہ پکڑنا ہے, ایسے پکڑنا.
डॉक्टर साहब हैं जी, ये डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब, और बड़े प्यारे मेहरबान हैं। इनका बड़ा खूबसूरत घर है। आज गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के घर पे मौजूद हैं। गवर्नर साहब ने कहा कि वो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आज आपका प्यार, मोहब्बत और खुलूस देख के ऐसा लगता है कि बचपन से साथ हैं। क्या कहेंगे इस सवाल? सर उनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। बेसिकली हमारे भाई हैं इम्तियाज़ अब्बासी साहब, इम्तियाज़ सुपर स्टोर वाले। उन्होंने मुझे कल ही फ़ोन किया कि मेरे दोनों बेटे हैं बाहर, मैं बैठा हूँ लाहौर में, कोई नई इनॉग्रेशन है, तो इत्तेफाक से मेहदी शाह साहब आए हुए हैं यहाँ पे, तो उसकी दावत करनी है। मैंने उनको कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, वो आपको दावत कर रहे हैं, तो आप चले जाएं। तो आप फौरी तौर पे कल का बंदोबस्त, तो मुझे बड़े शार्ट नोटिस उन्होंने दिया, तो मैंने फिर उनसे रब्ता किया, शहबाज साहब से रब्ता हुआ, और गवर्नर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम दिया। और आज का लंच का टाइम मैंने तो रात का रखा था, मगर यार रात को कहीं बिज़ी हैं, तो जो भी हो सका हमने एक दिन में किया है, तो इनकी मेहरबानी है। और बेसिकली ये सारी दावत समझे कि इम्तियाज़ अब्बासी साहब की तरफ से है, जबरदस्त जो जी, मैं उनके भाई की हैसियत से। जबरदस्त जी। लेकिन आपने बड़ी मोहब्बत वाला मामला किया, और मुझे सबसे अच्छा गवर्नर साहब के बाद जो बात करने का जो सबसे अच्छा लगा वो अब्बासी साहब के साथ इसलिए लगा क्योंकि अभी खाने की वजह से यहाँ ऐसी ऑफ थे ताकि खाना गर्म ना हो, तो मैं इस चिल्लर के पास खड़ा हूँ, तो मैं जब तक शफकत साहब से बात कर रहा था मुझे जो है अच्छी कूलिंग महसूस हो रही थी। हमारे शहबाज भाई ये प्यारे हैं, ये गवर्नर साहब के एसओ हैं। खाना भी बड़ा अच्छा था। उनकी खुलूस और मोहब्बत ने जो है ना हमारा ये जो टूर मज़ीद बेहतर कर दिया। जबरदस्त जी। शहबाज भी हमारे साथ मौजूद थे, फिर इनाम शाह राजदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैंने देखा कि आपने जो है वो चावल नहीं खाए, बाकी सारी चीज़ों पे जोर दिया, इसकी क्या वजह है? बस ये ट्रेडिशनल खाने के हट के ये एक नई चीज़ इधर देखी। सर ये सिंगापुर से मेन्यू डिसाइड मेन्यू था जो माशाल्लाह ये बहुत। देखें जी, कहते हैं कि पीर जो है वो सादे खाने खाते हैं, लेकिन आज आपने देख लिया कि पीर ऑफ झंडो शरीफ जो है वो सिंगापुरियन खाने खा के बैठे हैं। जी हाँ बस डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, उन्हें बड़ा तो बंदा अच्छा किया। और साईं मेहदी शाह भी याद रखते हैं, जब इधर आते हैं मुझे याद रखते हैं। भाई जो पीर इनाम शाह राजदी साहब हैं और गाजी सलाउद्दीन साहब हैं, अभी उनकी तरफ भी जाएंगे, तो सैयद मेहदी शाह साहब जब सिंध आते हैं तो ये दो जो शख्सियात है वो ऐसी हैं कि शाना बशाना इनके साथ रहती हैं और ये मिल के जो है वो सिंध घूमते हैं। ज़रा खान होती है, हमारे प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, आज माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। वैसे तो हमेशा लगते हैं लेकिन आज ज़्यादा लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बस ये आपकी मोहब्बत है और आपका प्यार है जो आपको मैं खूबसूरत लग रहा हूँ। सर आप सिर्फ मुझे नहीं, देखने वाले हर बंदे को खूबसूरत लग रहे हैं। बस ये भी हर भाइयों की मोहब्बत है, उनके वो है। बाकी चश्मा इन्होंने उतार दिया ताकि मजीद खूबसूरत लग सकूं, और इनकी खूबसूरती की जो खास वजह है वो ये कि इनका ताल्लुक KPK से, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग वैसे ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं। बस माशाल्लाह खैबर के भी और गिलगित के भी दोनों एक ही जैसे और एक ही जैसे खूबसूरत है। जरा खान के हवाले से आपको बता दूं, उम्र में छोटे लेकिन बिजनेसमैन बड़े हैं। गाजी सलाउद्दीन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। ये माइक आपके हवाले, क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं और आपने एक अरसा जो है वो सहाफत की है, हम आपके सर शागिर्द हैं। माइक आपके हवाले सर, तो आप खुद बताएं क्या कहेंगे आज के खाने के हवाले से और आज की महफिल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेहमान गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जब भी आते हैं, शान चौधरी साहब उनका एक प्रोग्राम ज़रूर करते हैं, और उस प्रोग्राम का इंतज़ार व्यूअर्स को बहुत होता है। सर आज 4 इवेंट्स हैं, यानी मुझे आज 4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे? नहीं आप मुझे पता है आप किसी एक मखसूस प्रोग्राम में आते हैं, और डॉक्टर शफकत अब्बासी बहुत प्यारे इंसान हैं। हम तो साथ जो है हमने एजुकेशन ली है और एक महल्ले में रहते थे। फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी आ रही थी तो हम सखर जेल में साथ थे, शफकत अब्बासी साहब और हम लोग जो है तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, और जो है वो गवर्नर साहब की वजह से वो रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। और एक बात शान आपने बड़ी अहम की कि गवर्नर साहब जब भी आते हैं तो नए लोगों से ज़्यादा मुलाकात होती है, तो उसमें मेरा और जो है वो इनाम शाह राजदी का किरदार ये होता है कि हम गवर्नर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मुतारफ़ करवाएं कि ये एक दरवेश सिफत इंसान है, गवर्नर बन गया लेकिन आज भी वो अपना फकीराना अंदाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सर मैं तो अब जो है वो शान एक और चीज़ गवर्नर साहब ने हमें कही है कि मुझे इंटीरियर सिंध में जो है वो गाँव में ले चलो, तो शफकत अब्बासी साहब से भी हम जो है मशवरा करेंगे। और सर इंटीरियर सिंध वाले कह रहे हैं कि हमें गिलगित ले चलो, वो सरसब्ज
پہاڑ آبشار دیکھنا چاہتے ہیں اور جو سندھ والے ہیں وہ گلگت دیکھنا چاہتے ہیں, گلگت والے جو ہے وہ کھیت دیکھنا چاہتے ہیں. فی الحال تو وہاں اتنی سردی ہے, مجھے ابھی بھی فون آیا ہے کہ جو ہے وہ فلائٹس بند ہو چکی ہیں. سر بھٹو صاحب کا جو ذکر ہوا تو آپ کو ایک بات بتا دوں, سندھ میں 2 ہی لوگ ہیں جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, مطلب کہ بہت سارے لوگ ابھی حیات ہیں, اللہ پاک عمر دراز کرے, لیکن 2 کردار ایسے ہیں جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, اس کے باوجود اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی چاقو چوبند اور جوان نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک قائم علی شاہ صاحب جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے آج بھی ماشاءاللہ جوان ہیں. غازی صلاح الدین صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے آج بھی ماشاءاللہ چاقو چوبند نظر آ رہے ہیں. یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ مجھے قائم علی شاہ کی عمر کے ساتھ ملا دیا جائے. نہیں ایج وائز باقی قائم علی شاہ میرے سینئر ہیں, بہت سینئر ہیں. جب وہ کشمیر کے وزیر تھے ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں تو میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا. بیسیکلی میں نے 9th سے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا. تو قائم علی شاہ میرے سر یہ بتائیں ابھی موجودہ صورتحال میں آپ کا لیڈر کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نہیں, موجودہ صورتحال میں بھی, موجودہ صورتحال میں بھی جو ہے اگر جیسے ابھی یعنی گواہی دے دی ہے غازی صاحب نے کہ بھٹو صاحب زندہ ہے. سر نہیں, بھٹو تو زندہ ہے, اسی وجہ سے تو چل رہے ہیں. سر بہت شکریہ. سر چند الفاظ شفقت عباسی صاحب کے حوالے سے, گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ صاحب کے حوالے سے. شان بھائی بہت شکریہ آپ کا, اور سب سے پہلے میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اسلام آباد یا کراچی تو وہ ہمیں اچھے لوگوں سے ملواتے ہیں, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز صاحب کو. اور میں آج ایک بات بتاؤں, ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے 98 میں آخری میرا خیال ہے سر آپ کے پاس ہم ادھر آئے تھے, تو آج 98 کے بعد سر کے گھر میں آیا ہوں. اور کیا کھانا تبدیلی دیکھی آپ سر نے؟ میں نے بالکل کچھ نہیں دیکھی, مجھے آج بھی وہ یعنی شفقت صاحب جس طرح اسی طرح نوجوان لکس وائز بھی پوچھ رہا ہوں, جی اسی طرح نوجوان ہے. دیکھیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شفقت صاحب 98 میں بھی بوڑھے ہی تھے؟ جی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح جوان ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے بال بہت ہوتے تھے, اب تو ہم بھی چلے گئے بڑھاپے کی طرف, لیکن شفقت صاحب کی مہمان نوازی مجھے آج بھی وہی لگی, اور کھانا ماشاءاللہ سر اللہ آپ کے رزق سر لیکن آپ نے اچھا کور کر لیا, بال بے شک آپ کے چلے گئے, لیکن آپ نے جو زور مونچھوں پہ دیا ہے نا کور ہو گئی. آپ سے سیکھ رہا ہوں میں شان صاحب, جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ شفقت صاحب. سر چند الفاظ اپنا تعارف سب سے پہلے کروائیں سر, اور شفقت عباسی صاحب کے حوالے سے. سردار بابر عباسی, مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان. سب سے پہلے سر یہ اتنا بڑا نام تو وہ پیری مریدی سلسلے میں نہیں, ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو سب سے پہلے تو گورنر صاحب کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح کے درویش ہمارے پاکستان کے اور حکمرانوں میں بھی آ جائیں, جو اس طرح لوگوں کے ساتھ گل مل کے بیٹھتے ہیں. اور یہ ان کی بڑی ایک خاصیت ہے, ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن آج فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے کہ یہ ہر جگہ پہ پوچھتے ہیں, اور اچھی بات ہے. اسی طرح کے لوگوں کو ہمیں ضرورت ہے پاکستان میں. اس کے بعد میں آپ بات کرے تھے ڈاکٹر صاحب کی, تو مجھے میرے خیال میں 4 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ متواتر چل رہا ہوں. یہ بڑی آپ کو میں ایک کام کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس میں باپ کا درجہ بھی ہے, بھائی کا بھی ہے, اور دوست کا بھی ہے. کیونکہ میرا سفر بائی روڈ بھی بہت لمبا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اسلام آباد کشمیر تک ہم دونوں ساتھ جاتے ہیں, سندھ کے اندر الحمدللہ گاؤں تک بھی جاتے ہیں. لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کہوں کہ اتنے عظیم انسان ہیں. سر بہت شکریہ. لیکن سر گورنر صاحب کا پھر اگین بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ سر. سر ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ الفاظ ہوں, کیونکہ آپ کے پڑوسی کے پاس تو نہیں تھے, تو سر پلیز کچھ الفاظ. کیا نہیں تھے بھائی؟ سر کچھ گورنر صاحب کے حوالے سے. جی میرا نام گل آدم ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں اور کاروبار کرتے ہیں. شفقت صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. اور آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ گورنر صاحب گلگت بلتستان میں ملے, اور بڑی خوشی ہوئی ہے. بڑے نفیس آدمی ہیں. سر آپ نے ان کی طرف دیکھ لیے, یعنی اس کا مطلب کہ ہم آگے بڑھیں. سر آپ کے چل پاس. السلام علیکم جی, میرا نام سہیل مرچنٹ ہے. میرا فرنیچر اینڈ انٹیریئر سے تعلق ہے, انٹیریئرس کا ہم کام کرتے ہیں. یہ شفقت صاحب کے گھر پہ جو فرنیچر رکھا ہوا ہے, یہ اس میں بھی کوئی آپ کا میرا پارٹیسپیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر شفقت صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, اور ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں, فیملی تعلقات ہیں. گورنر صاحب کے ساتھ بڑی خوشی ہوئی ملاقات کر کے, بڑے نفیس انسان ہیں, بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ. سر بہت بہت شکریہ. سر چند الفاظ آج کی محفل کے حوالے. جی شکریہ چوہدری صاحب. میں شفقت بھائی میرے ہمزلف میں میرے بڑے بھائی بھی ہیں, اور میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ آج کی دعوت میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, اور اپنا گورنر صاحب سے ملاقات کا موقع ملا, اور بہت اچھا لگا گورنر صاحب سے مل کر. اور جیسے لوگوں نے کہا, میں پھر یہی کہوں گا کہ ایسے شریف النفس لوگ اور چاہیے ہمیں گورنمنٹ میں, تاکہ وہ آئیں اور ہماری حکومت کو, ہمارے
पाकिस्तान को आगे की तरफ बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।